اللہ، ایسا گھرانہ شان ویکھو کہ نانے نو نبیاں دی سرداری، نانے نو نبیاں دی سرداری، باپ علی نو ولیاں دی سرداری، ماں فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سرداری، خود حسن و حسین نو جنتی نوجواناں دی سرداری۔ ایسا گھرانہ ہے۔ کون بدبخت ہے جڑا اس گھرانے نو نہیں مندا، ایدی شان نو نہیں مندا، ایدی عظمت نو نہیں مندا۔ پھر اگلی گل سن، ایسا عظیم گھرانہ کہ نانے نو ویکھاں تے رات سجدے دے اندر، باپ علی نو ویکھاں دن جنگ دے اندر تے شام نو گھر آ کے نماز عشاء دی پڑھ کے رات او بھی سجدے دے اندر۔ ماں فاطمہ نو ویکھاں، ماں فاطمہ دا تے سجدہ ایسا سجدہ اور مشہور سجدہ ہے جڑی رب دے سامنے شکوا کرن بیٹھ جاندی ہے، مولا تیری سردیاں دی رات اتنی نکی ہو گئی، فاطمہ دا سجدہ مکمل نہیں ہویا، تیری رات مکمل ہو گئی۔ ماں سجدے دے اندر تے کربلا دی وادی دے اندر ویکھو حسین تلواراں دے سائے دے تھلے بھی سجدے دے اندر، نانا سجدے دے اندر، باپ سجدے دے اندر، ماں سجدے دے اندر، حسن و حسین خود سجدے دے اندر۔ تو پھر مجھے یوں کہنے دے، توجہ طالب علم کی طرف کر، ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، ماں کا سجدہ زمین مدینہ پر، بیٹے کا سجدہ زمین کربلا پر، ماں کا سجدہ رات کی تاریکیوں میں، بیٹے کا سجدہ دن کے اجالوں میں۔ مولانا غلام فرید صاحب علماء کرام آپ کی توجہ کا سہارا لے کے جملہ دینے لگا ہوں، ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، ماں کا سجدہ بھی اعلیٰ، بیٹے کا سجدہ بھی اعلیٰ، ماں کا سجدہ زمین مدینہ پر، بیٹے کا سجدہ زمین کربلا پر، ماں کا سجدہ رات کی تاریکیوں میں، بیٹے کا سجدہ دن کے اجالوں میں، ماں کا سجدہ پر کیف فضا میں، بیٹے کا سجدہ پر سوز گھٹا میں، ماں کا سجدہ رب کو منانے کے لیے، بیٹے کا سجدہ رب کو دکھانے کے لیے، ماں کا سجدہ رب کو پانے کے لیے، بیٹے کا سجدہ رب کو منانے کے لیے، ماں کا سجدہ لطف و عطا ہے، بیٹے کا سجدہ صبر و رضا ہے، ماں کا سجدہ شاخوں کے مسلے پر، بیٹے کا سجدہ تلواروں کے مسلے پر، ماں کا سجدہ دیواروں کے سائے میں، بیٹے کا سجدہ تلواروں کے سائے میں، ماں کا سجدہ عبادت کے لیے، بیٹے کا سجدہ شہادت کے لیے، ماں کا سجدہ عبادت کا سجدہ، بیٹے کا سجدہ شہادت کا سجدہ، ماں کا سجدہ جنت کے لیے، بیٹے کا سجدہ شریعت کے لیے، ماں کا سجدہ ہوا رات کی تاریکیاں ختم ہو گئی، بیٹے کا سجدہ ہوا ظلمت کی تاریکیاں ختم ہو گئی۔ توجہ توجہ، ماں کا سجدہ ہوا فرشتوں نے ناز کیا، بیٹے کا سجدہ ہوا خود رب العالمین نے ناز کیا۔ ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، ماں کا سجدہ بھی اعلیٰ، بیٹے کا سجدہ بھی اعلیٰ۔ آج وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تو نکل رہے ہیں، صحابہ کرام نے کہا یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور دی آخری نشانیوں سن چھوڑ کے نہ جاؤ۔ فرمایا ویکھو خط آئے نے، تو خط ویکھے فرمایا کہ کوفیاں تے انا اعتماد نہ کرو، ایک کوفی بڑے بدبخت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاتل نے، حضرت حسین نے فرمایا میں ہن ہاں کر بیٹھا، کی کر بیٹھا؟ ہاں کر بیٹھا، صدقے جاواں سیدہ تیری ہاں تو، جتے ہاں کیتی ہے ہاں تے ڈٹ گئے، جتے نہ کیتی ہے اتھے نہ تے ڈٹ گئے۔ کہندے میں مسلم دا بھی خط آیا، حالات بہتر نے، تسی تشریف لے آؤ۔ حضرت حسین روانہ ہون لگے، صحابہ کرام دا دل نہیں ہے کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے سب جان۔ جس طرح مسلم بن عقیل دا خط واپس پہنچیا، صحابہ کرام نے اجازت دے دیتی لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے تم میں کبھی تربوز نہیں ہوندے، ہمیں توڑ مکے لے جائے، ہو
حسین چلے گئے جے تو محرم الغرام دا دن آ گیا جے توجہ طالب علم دی طرف ہوئے میں تینوں واقعہ کربلا دا پس منظر تیری خدمت دے حوالے کردہ جانا تو محرم الغرام دا دن آ گیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی وادی دے اندر پہنچ گئے جے خیمے لگ گئے جے کسے خیمے دے اندر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے خیمے دے اندر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے خیمے دے اندر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے خیمے دے اندر گھر والے نے ایک خیمے دے اندر حسین آپ موجود نے لیکن جس خیمے دے بھی کن لانے ہر خیمے وچوں قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے کوئی پڑھ رہے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ ایک خیمے تو گزرے تھے آواز ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر خیمے تو قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے کربلا دا میدان سج گیا جے یزید دا غمنا بھی آ گیا جے حضرت حسین دا قافلہ بھی آ گیا جے دوویں آمنو سامنے ہو گئے جے نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا گیا جے ابن زیاد نو گورنر مقرر کر دیتا گیا جے ابن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے جس نے حسین دے نال وفا کرن دی کوشش کی تھی یا حسین دی ڈال بنن دی کوشش کی تھی میں ابن زیاد او دا سر دھڑ تو الگ کر کے رکھ دیاں گا کوفی ایمان دے کچے کوفی ایمان دے کمزور پہلی نماز پڑھائی ہے 10,000 دا مجمع حسین دے پیچھے نماز پڑھن والا اگلی نماز دا وقت ہویا 400 بندہ حسین دے پیچھے نماز پڑھن والا اگلی نماز دا وقت ہویا صرف 6 آدمی حضرت حسین دے پیچھے نماز پڑھن والے نے 10,000 بھی تبدیل ہو گئے 400 بھی تبدیل ہو گئے چند آدمی حسین دے پیچھے نے یا جڑے حسین دے نال آئے نے آج حسین دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے اس مسجد دے اندر قاری صاحب قرآن پڑھن اس قرآن دا اپنا لطف ہے مولانا غلام فرید صاحب قرآن پڑھن اس قرآن دا اپنا لطف ہے قاری بلال قرآن پڑھے اس قرآن دا اپنا لطف ہے قاری سدیس قرآن پڑھے اس قرآن دا اپنا لطف ہے قاری باسط قرآن پڑھے اس قرآن دا اپنا لطف ہے میں قربان جاواں حسین تیری زبان تو تے تیرے قرآن تو کربلا دی وادی دے اندر حسین قرآن پڑھ رہا ہے اور مشکل وقت دے اندر مشکل کشا نو ہی پکار رہا ہے مشکل وقت دے اندر مشکل کشا نو ہی پکار رہا ہے کسی نے کیا حسین اتنے تے مدینے والے بھی کوئی نہیں مکے والے بھی کوئی نہیں آج 10 کلو پکارے گا تو میں نے مجھے لگتا ہے حسین نے بزبان حال کیا ہوئے گا دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدا حسین رضی اللہ تعالیٰ کربو بلا دی وادی دے اندر مذاکرات ہو رہے جدو مذاکرات ہوئے کہنے لگے یزید نال ملاقات کراؤ اور کہنے لگے یزید نال ملاقات بھی نہیں ہوئے گی اسلامی سرحدہ تے چھوڑا اسلامی سرحدہ تے بھی نہیں چھوڑیا جائے گا 7 محرم الحرام دا دن آج حسین دا پانی بند ہو گیا اور میں آقدہ ہونا کہ حضرت حسین نے شہادت دا بل سکھیا سی تے اپنے چاچے عثمان دے دروازے تو سکھیا کیوں عثمان دا پانی بند حسین دا پانی بول یا حسین دا پانی بند عثمان دا کھانا بند حسین دا کھانا بند حسین نو پیاسا رکھیا گیا
عثمان نو پیاسا رکھیا گیا، عثمان نو بھکا رکھیا گیا، حسین نو بھکا رکھیا گیا۔ عثمان قرآن پڑھتا شہید ہویا، حسین بھی قرآن پڑھتا شہید ہویا۔ کسے پاسے ظالمان حسین دی گلوں تسلیم نہیں کیتا۔ 7 محرم الحرام دا دن خیمے لگے ہوئے نے، پیاس دی شدت، گرمی دی شدت، جڑے بچے نال نے پیاس دی وجہ تو بلکدے پہنے، تڑپ دے پہنے۔ ظالمان حسین دا پانی بھی بند کر دیتا ہے، ظالمان حسین دا کھانا بھی بند کر دیتا ہے، ظالمان حسین تے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اہل بیت رسول تے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، تیر مارنے شروع کر دیتے نے، خنجر مارنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین دے بھائی نے، حضرت علی دے بیٹے نے، ایک خیمے دے اندر زینب بھی موجود۔ عباس فرماندے نے بہنے اگر تنوں پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے میں فرات دے کنارے تو پانی لے کے آنا وا۔ حضرت زینب فرماندیاں نے نہ عباس نہ جائی، ظالمہ نے گھراؤ ڈالیا ہویا ہے، پڑاؤ ڈالیا ہویا ہے، سادے حسنوں گھیریا ہویا ہے، جدوں تو خیمے تو باہر نکلے گا ہو سکتا ہے تیرے تے تیرہ دی بچھاڑ آ جاوے، ہو سکتا ہے تیرے تے تیر اندازی ہون لگ جاوے، تیرے جسم تے تیر لگ جان گے، عباس واپس نہ جائیں۔ حضرت عباس فرماندے نے بہنے تینوں بھی پیاس لگی ہوئی ہے، مینوں بھی پیاس لگی ہوئی ہے، فرات دا کنارہ قریب ہے، میں بھی ذرا جا کے پانی لے کے آنا وا۔ حضرت عباس اپنی بغل دے مشکیزہ پانی دا لے کے جا رہے جے، او دے اندر پانی بھر لیا جے، پانی بھر کے جدوں واپس آئے نے، واپس آن لگیاں پہلا قدم رکھے آئے کہ ظالمہ نے تیر برسانے شروع کر دیتے نے، ظالمہ نے تیر اس انداز دے اندر برسائے نے کہ 360 تیر سیدنا عباس